میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی گوشتہ ہما مردم حضور چکا یک دھکیا درود شریف پڑھی، اللہ تعالی ہما مردم چکا دہ دکا رحمت فرمائی نی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، حدیث پاک میں ہے افضل العمل النیت الصادقہ، یعنی سچی نیت افضل عمل ہے، اور اچھی نیت یہ بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ تو بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ علم دین سیکھتا ہوں، پورا بیان سنوں گا، توجہ سے سنوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے کی کوشش کروں گا اور اس پر عمل بھی کروں گا اور اسے دوسروں تک پہنچاؤں گا بھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک شخص نے اپنے چچا زاد بھائی کا مال چورا لیا۔ مال کے مالک نے چور کو حرم مکہ میں پکڑ لیا اور کہا کہ یہ مال میرا ہے۔ تو چور نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو کہ یہ مال تو میرا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو تم قسم کھا کر دکھا دو۔ تو یہ سن کر وہ چور کعبہ شریف کے سامنے مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر قسم کھا لی۔ اب یہ دیکھ کر مال کا جو مالک تھا اس نے رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ بس ابھی وہ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ وہ چور پاگل ہو گیا اور مکہ مکرمہ میں وہ اس طرح چیختا رہا، چلانے لگا کہ مجھے کیا ہو گیا اور مال کو کیا ہو گیا اور مال کے مالک کو کیا ہو گیا۔ اس طرح وہ کہتا جاتا، چیختا جاتا، چلاتا جاتا، یہی بس کلمات دہراتا جاتا۔ یہ خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور وہ مال جمع کر کے جس کا تھا اس کو دے دیا، اور وہ لے کر چلا گیا جو مال کا مالک تھا، جبکہ وہ چور پاگلوں کی طرح بھاگتا رہا، چلاتا رہا، چیختا رہا، یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ سے نیچے گر کر مر گیا اور جنگلی جانور اسے کھا گئے۔ تو عاشقان صحابہ و اہل بیت، دیکھا آپ نے کہ چوری کرنے اور جھوٹی قسم کھانے اور جھوٹ بولنے والا
کیسا عبرتناک انجام کو پہنچا۔ تو یاد رکھیے یہ جھوٹ ہے نا، یہ تمام گناہوں کی جڑ، یہ برائیوں کی جڑ ہے، اور تمام بری عادتوں میں سب سے بری خصلت ہے یہ جھوٹ۔ اور یہ جھوٹ ہے چاہے زبان سے بولا جائے یا عمل سے ظاہر کیا جائے یا کسی بھی طریقے سے جھوٹ کو جو وہ کہا جائے، بہرحال جھوٹ جھوٹ ہی ہوگا، کیونکہ اشارے سے بھی جھوٹ بولنا ممکن ہے۔ جیسے کسی نے سوال کیا کہ کیا آپ نے کھانا کھا لیا؟ اب اگر وہ کہتا ہے، حالانکہ اس نے کھانا کھا لیا ہے، مگر وہ اشارے سے کہتا ہے، یہ جھوٹ ہوا۔ تو یہ اشارے سے بھی جھوٹ ہو سکتا ہے۔ تو جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ جھوٹ کا مطلب کیا ہے یہ بھی عرض کرتا چلوں۔ جھوٹ کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت کے برعکس کوئی بات کی جائے، یعنی وہ بات جو حقیقت کے خلاف ہو، جو حقیقت کا الٹ ہو۔ جیسا کہ ابھی میں نے مثال دی کہ کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے آج رات کا کھانا کھا لیا؟ اب آپ کے یہاں بھی ظاہر عرف تو یہی ہے نا کہ رات تقریباً 8 بجے کھانا کھا لیا جاتا ہوگا۔ تو اب اگر ابھی جیسے کسی نے پوچھا کہ کیا آج آپ نے رات کا کھانا کھا لیا، اب اگر اس نے کھانا کھا لیا ہے تو حقیقت تو یہی کہ اس نے کھانا کھا لیا ہے، اور اب وہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں کھایا، جبکہ وہ جانتا ہے وہ کھا چکا ہے، اسے یاد بھی ہے، تب بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں کھایا۔ تو یہ ہوا حقیقت کے برخلاف، حقیقت کے برعکس۔ تو جو حقیقت کے برعکس ہو، حقیقت کے برخلاف ہو، یعنی اصل بات کچھ اور ہو اور الٹ وہ کر رہا ہو، تو یہ ہوا جھوٹ۔ اور جھوٹ یہ ایسا فعل ہے کہ ہر مذہب اس کی مذمت کرتا ہے، یعنی ہر مذہب اس کی برائی بیان کرتا ہے، اور ہر مذہب میں جو اسے برا ہی سمجھا جاتا ہے۔ اور دین اسلام چونکہ تو دین اسلام میں اعلیٰ دین ہے، تو اس نے جو ہے وہ دین اسلام نے اس سے بچنے کی بہت تاکید فرمائی ہے، اور جھوٹ بولنے پر عذاب کی بھی وعید ہے، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں سے، اور جھوٹ بولنے والے پر جو ہے وہ خدا کی لعنت بھی ہے۔ پارہ 17 سورۃ الحج آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، ترجمہ کنز ایمان، اور بچو جھوٹی بات سے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 105، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور وہی جھوٹے ہیں۔ صدر الافاضل مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا اور افترا کرنا یعنی بہتان لگانا یہ بے ایمانوں ہی کا کام ہے۔ اور حضرت سیدنا فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مقدسہ اس بات پر قوی دلیل ہے کہ جھوٹ تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اور بدترین برائی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ جھوٹ بولنے اور جھوٹا الزام لگانے کی جرأت وہی شخص کر سکتا ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں پر یقین نہ ہو، یا وہ کر سکتا ہے کہ جو غیر مسلم ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جھوٹ کی مذمت میں اس طرح کا کلام فرمانا نہایت ہی سخت تنبیہ ہے۔ تو یہ عاشقان صحابہ و اہل بیت اندازہ لگائیے کہ جھوٹ بولنے والے کی قرآن پاک میں بھی کیسی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اور بار بار جھوٹ بولنا یہ کمزوری ایمان پر بھی دلالت کرتا ہے،
اور جھوٹے شخص کے باطنی بگاڑ کا بھی سبب بنتا ہے۔ اور جھوٹ ایک ایسا مرض ہے کہ جو بندے کے ایمان کو کمزور اور ناتواں کرتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ جو جھوٹ کا جو مرض ہے، اس کے لاحق ہونے کا انداز، یعنی اس مرض کے لگنے کا انداز یہ بڑا نرالا ہے کہ، اور یہ ایسا نرالا ہے کہ یہ غیر محسوس انداز میں یہ مرض لگتا جاتا ہے۔ جیسے کسی کو کوئی چوٹ لگی تو چوٹ کا درد محسوس ہوتا ہے نا، اور اب اگر خدا نہ خواستہ کوئی اور مسئلہ ہو، جیسے اگر شوگر وغیرہ، تو یہ مرض بڑھتا جاتا ہے، جیسے خون اب نکلا تو یہ رکتا نہیں ہے۔ اور جھوٹ کا مرض ایسا ہے کہ یہ غیر محسوس انداز میں یہ جو ہے نا یہ لگتا چلا جاتا ہے، پھر اینڈ پہ ٹائم پہ جا کے جو ہے نا یہی جھوٹ یوں سمجھے کہ کینسر کا سبب بنتا ہے، گناہوں کا کینسر سمجھیں۔ اور انسان جو ہے یہ ہر بار جھوٹ بولتے ہوئے یہی سوچتا ہے کہ بس خالی ایک بار جھوٹ بول لوں اور اپنا کام میں نکال لوں، بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ مگر یاد رہے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے، کہ جو ایک بار جھوٹ بولتا ہے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے اسے 10 بار جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ دروغ را حافظہ ناباشد، کہ جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا۔ کبھی اگر آپ نے کسی کو پکڑنا ہو نا، وہ جھوٹا شخص ہو، تو اسے آپ جو ہے نا سوال کرنا شروع کریں، کہاں بھائی صبح آپ نے کیا کام کیا، صبح کہاں گئے تھے، کتنے بجے کھانا کھایا، دوپہر ہم نے کتنے بجے کھانا کھایا، پھر ہم نے کیا کام کیا، یہ کر کر کے وہ اب چونکہ وہ تو جھوٹا ہے نا، اس میں تو کہانیاں بنانی ہیں، تو دروغ حافظہ نہ بس جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا۔ جب آپ دوسری بات پوچھیں گے تو جو ناشتہ اس نے 8 بجے کیا تھا کچھ دیر پہلے، وہی ناشتہ آدھے گھنٹے بعد 9 بجے ہو جائے گا۔ جو ناشتہ تیسری بار آپ پوچھیں گے، جو ناشتہ اس نے جو ہے نا وہ 8 بجے کیا تھا، پہلے بتایا 8 بجے، پھر کہا 9 بجے، تو وہی ناشتہ پھر 8:30 بجے ہو جائے گا۔ تو یہ ایک آزمایا ہوا ہے کہ کبھی بھی جو نا جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا۔ جو جھوٹ بولتا ہے وہ بس کہانیوں پہ کہانیاں بناتا جائے گا، اور بس وہ سمجھتا ہے کہ میں جو نا بڑا ماہر ہوں، میں بڑا لوگوں کو باتوں میں لے لیتا ہوں، میں بڑا اپنا جو نا کام نکال لیتا ہوں، میں بڑا جو نا وہ چیمپئن ہوں، اپنا مال میں ایسا بیچ دیتا ہوں کہ سامنے والا جو نا وہ دنگ رہ جاتا ہے۔ تو خیر، دنیا میں تو جھوٹ بول کر مال بیچ دیا، اپنا خراب مال نکال دیا، مگر یہ جھوٹ بولنا کب تک چلے گا؟ بالفرض اگر دنیا میں اس کو بظاہر کوئی نقصان نہ بھی ہوا تو آخرت میں تو پکڑ ہے۔ اور یہ بھی مارکیٹ کا رول ہے، دنیا کا یہ دستور ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹا دکاندار مال بیچتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اب جب وہ مشہور ہو جاتا ہے نا کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، یہ دھوکہ دیتا ہے، یہ مال صحیح نہیں دیتا، باتیں تو یوں کرتا ہے، مال اس کا اس طرح کا ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں میں ایک مشہور ہو جاتا ہے، یار یہ جھوٹا ہے، اسے کوئی مال نہیں خریدنا، یار اسے کوئی مال نہیں خریدنا، ہر ایک منع کرے، اسے مال نہیں خریدنا۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ شخص اپنی دکان پہ بیٹھا رہتا ہے، منہ دیکھتا رہتا ہے کہ فلاں کا بھی کاروبار چل رہا ہے، فلاں کا بھی چل رہا ہے، فلاں کا بھی چل رہا ہے، فلاں بھی جگہ بھی گاہک ہے، یہاں بھی لوگ خریدار موجود ہیں، مگر میرے پاس کوئی گاہک نہیں ہے۔ تو وہ کہاں سے آئے گا کہ تم نے اتنا جو جھوٹ بولا، جھوٹ بول کر اپنی گاڑی چلائی، اپنی دکان چلائی، تو اس کا وبال تو آنا ہی ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اس میں بھی سنبھل جائے، کہ شکر کرے کہ یہ وبال اس کے دنیا میں آ گیا، اور دنیاوی طور پر اس کا مال نہیں بکا۔ اب بھی توبہ کا وقت ہے، توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لائے، اور رجوع لانے کے ساتھ ساتھ جن کے ساتھ اس نے دھوکہ دیا، دھوکہ دے کر مال بیچا، تو ظاہر ہے کہ اس میں تلافی بھی کرنی پڑے گی کہ کس طرح کا مال بیچا، کیا اس کو دے دیا، تو خیر تلافی بھی کرنی پڑے گی۔ تو یہ دنیا ہے، اگر توبہ کرتا ہے، تلافی کرتا ہے تو وقت ہے، قبر میں بچت ہے، آخرت میں بچت ہے۔ ورنہ اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر بس جیسے ہی روح جسم سے نکلی، اب ختم، اب اس کے آگے جو نا پوری چیزیں آ جائیں گی کہ اس نے کیا تھا۔ جیسے وہ اسکین نہیں ہوتا، اسکینر ہم کرتے ہیں، یا جیسے MRI وغیرہ کیا ہے تو کیسے اندر کا جو نا سارا آ جاتا ہے کہ اندر کیا ہے، کمر میں یا پیٹ میں یا کیا معاملات ہیں۔ تو اب اس کے سامنے جیسے اس کی آنکھیں بند ہوئی، اس کے سارے اعمال اسے پتہ چل جائیں گے کہ اس نے کیا ہے۔ اس کو یوں بھی سمجھ لیں کہ ایک بندہ ہے جو بالکل بوڑھا ہو چکا ہے، اسے اپنے بچوں کے نام بھی نہیں یاد، نہ ہی اسے اپنا نام یاد ہے، نہ ہی وہ کسی کو پہچان پاتا ہے، مگر جب اس کا انتقال ہوگا نا
تو انتقال کے بعد اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، اس کا جو ہے نا جو بھی عقل ہے، چونکہ انتقال کے بعد موت سے جو ہے وہ عقل یہ سلامت رہتی ہے، موت کے بعد بھی عقل سلامت رہتی ہے، جو کہ روایتوں میں موجود ہے۔ چونکہ جب بھی تو اسے سوال ہوگا من ربک کا، کہ تیرا رب کون ہے، عقل ہوگی تو بھی تو جواب دے گا کہ میرا رب اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اب اگر کافر ہے تو ذرا کافر کی عقل سلامت رہے گی، تو سوال جو عقل مند سے ہی کیا جاتا ہے کہ عقل مند ہی سے پوچھا جائے گا من ربک کا، جانور سے نہیں پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، یہ انسان سے پوچھا جائے گا کہ من ربک کا، ما دینک کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ تو ان شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا، کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو جلوہ دکھایا جائے گا، تو اگر مومن ہوگا مسلمان ہوگا تو کہے گا ربی اللہ، ما دینک کا، تمہارا دین کیا ہے، دین الاسلام۔ اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جلوہ دکھایا جائے گا تو عاشق رسول ہوگا تو کہے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو وہی ہے کہ جن کے دیدار کو میں تڑپتا تھا، جن کے دیدار کو میں ترستا تھا، جن کے دیدار کے لیے میں آنکھیں بند کرتا تھا، یہ تو وہی ہے۔ اب کیا ہوگا، اب اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھلے گی اور اسے کہا جائے گا اگر تو نے درست جوابات نہ دیے ہوتے تو تیرے لیے یہ جہنم تھی۔ پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھلے گی جس پر اس کو خوشی بالائے خوشی ہوگی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ جوابات اگر غلط دیے، اگر یہ جواب نہ دے سکا تو اب جنت کی کھڑکی کھلے گی، پھر فوراً بند ہو جائے گی اور اسے کہا جائے گا کہ اگر تو نے درست جوابات دیے ہوتے تو تیرے لیے جنت کی کھڑکی تھی اور اب تیرے لیے جہنم کی کھڑکی ہے۔ اور آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر بندہ قبر میں کامیاب ہو گیا تو قیامت کے دن بھی فائز ہے، کامیاب ہے۔ اگر قبر میں اٹک گیا، قبر میں پھنس گیا تو پھر قیامت میں بھی آزمائش ہے۔ اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، نکیرین کے سوالات کے جوابات میں ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ جب ہم سے سوال ہو تو ہم کہیں ربی اللہ، جب ہم سے سوال ہو ما دینک کا، ہمارا دین اسلام ہے۔ جب ہمیں آقا کا جلوہ دکھایا جائے تو ہم ان کے قدموں میں گر پڑیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بروز قیامت بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے۔ کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ساتھ عدل فرمایا، انصاف فرمایا تو ہم وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر عدل فرمایا تو جہنم میں، تو ہم اللہ تبارک و تعالی سے اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہم پر فضل فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت عطا فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، اور جھوٹ بولنا فسق و فجور ہے اور یہ دوزخ میں لے جاتا ہے۔ الامان والحفیظ۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور بے شک بندہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک صدیق یعنی بہت سچ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ جبکہ جھوٹ یہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور بے شک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک شخص نے اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جہنم میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا جھوٹ بولنا۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو گناہ کرتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو ناشکری کرتا ہے، اور جب ناشکری کرتا ہے تو جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ جھوٹ کتنی ہلاکت خیز بیماری ہے۔ تو اے عاشقان رسول، ان روایت سے پتہ چلا کہ دروغ کتنی ہلاکت خیز بیماری ہے۔
کہ مسلسل دروغ گوئی کرنے کی وجہ سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کذاب یعنی بہت بڑا دروغ گو لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ہم میں سے کوئی نہیں چاہے گا کہ ہمارا نام تھانے میں لکھ دیا جائے اور کہاں مجرموں کی فہرست میں۔ ارے کوئی نہیں چاہے گا کہ ہر ایک کو اپنی عزت پیاری ہے۔ تو ذرا یہ غور کیجئے کہ ہم یہ تو چاہتے ہیں، اس سے تو ہم بچنا چاہتے ہیں کہ ہمارا نام کہیں بھی جو ہے وہ دہشت گردی یا کسی معاملے میں نہ لکھا جائے، ہمارے تھانے وغیرہ میں یا کہیں بھی سرکاری کاغذات میں نہ ہو کہ ہم کلیئر رہیں۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہم اگر دروغ کو لکھ دیے جائیں تو کتنی بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے محفوظ رکھے۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا میرے ساتھ چلیے۔ میں اس کے ساتھ چل دیا۔ یکایک میں نے خود کو دو آدمیوں کے پاس پایا، ایک کھڑا اور دوسرا بیٹھا تھا۔ جو کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور تھا جسے وہ بیٹھے ہوئے شخص کے جبڑے میں ڈال کر اسے گدی کی طرف چیر دیتا، پھر دوسرے جبڑے میں ڈال کر اسے بھی چیر دیتا۔ اتنے میں پہلے والا جبڑا اپنی اصلی حالت پر لوٹ آتا۔ میں نے اپنے ساتھ والے سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ جھوٹا شخص ہے، یہ دروغ گو ہے، اسے قیامت تک قبر میں یہی عذاب دیا جاتا رہے گا۔ مشہور بزرگ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں، حسد کرنے والا سور کی شکل میں، اور غیبت کرنے والا بندر کی شکل میں بدل دیا جائے گا۔ اللہ 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 تعالی ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہماری خطائیں معاف فرمائے، اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، اللہ کریم ہمیں جھوٹ سے بچائے، غیبت سے بچائے، چغلی سے بچائے، حسد سے بچائے، جتنے بھی مہلکات ہیں ان سب مہلکات سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ مہلکات جو ہے نا، یہ یاد رہے کہ ہر شخص پر حسب حال اس پر مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ جیسے ایک شخص بالغ ہوا تو اب چونکہ اس پر نماز فرض ہوئی، تو اب نماز کے فرض مسائل سیکھنا اس پر فرض ہو گئے، جو واجب ہے واجب ہو گئے۔ اب اسی طرح جب رمضان آیا تو روزے فرض ہیں رمضان میں، تب روزے کے مسائل سیکھنا پڑیں گے کہ کس طرح روزہ ٹوٹتا ہے، کس طرح روزہ پورا ہوتا ہے۔ چلیے جو میں نے روایت درس کی ابو عبد الرحمن حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، تو اس روایت میں جہاں حسد کے مذموم جذبے کو دل میں جگہ دینے والوں اور لوگوں کی غیبت کرنے والوں کے لیے درس عبرت ہے، تو وہیں جھوٹ بولنے والوں کے لیے بھی سبق موجود ہے۔ اور جھوٹ بول کر اس فانی دنیا میں وقتی کامیابی پانے والا شخص یہاں تو کامیاب ہو جاتا ہے، مگر آخرت میں پھر وہ سوائے کف افسوس کے، یعنی اب جو ہے نا وہ ہاتھ ملنے کے علاوہ اب اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، اب کوئی چارہ نہ ہوگا۔ تو یاد رکھیے کہ جھوٹ سے بچنے کے لیے، غیبت سے بچنے کے لیے، بری باتوں سے بچنے کے لیے اگر ماحول سازگار ہوگا نا، اگر ہم اچھے ماحول میں ہوں گے، اگر ہماری صحبت اچھی ہوگی تو ان گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ پہلے یہ عرض کر دوں مہلکات کے حوالے سے کہ مہلکات کیا ہیں۔ ہر شخص پر حسب حال مسائل سیکھنا لازم ہے۔ وہی جیسے رمضان آیا تو اب روزے وغیرہ کے مسائل اور سحر و افطار کے معاملات مسائل، اسی طرح اب اگر کوئی نوکر بننا چاہتا ہے کسی کا، یعنی نوکری کرنا چاہتا ہے، جاب کرنا چاہتا ہے، تو اب اس پر جاب کے مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ اگر وہ کسی کو اجیر رکھنا چاہتا ہے، یعنی کسی کو نوکر رکھنا چاہتا ہے، کام پر رکھنا چاہتا ہے، تو اب اس کے مسائل سیکھنا ضروری ہے اس کے لیے۔ اسی طرح اگر کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، کاروبار دیکھا جائے گا کہ وہ کون سا کاروبار کر رہا ہے،
تو اب وہ جو کاروبار کر رہا ہے اس فیلڈ کے حساب سے اسے مسائل سیکھنا لازم و ضروری ہیں۔ تو اسی طرح مہلکات، وہ چیزیں جو ہلاک کرنے والی چیزیں، تو جیسے جھوٹ ہے یہ بھی مہلک میں آئے گا، تکبر ہے یہ بھی مہلک میں آئے گا۔ اب ان میں سے بعض ایسی بیماری ہے جن کا تعلق صرف دل سے، اور بعض ایسی بیماری ہے جن کا تعلق ظاہر سے، اور بعض کا تعلق دل سے۔ تو حسد یہ مہلک ہے، یہ اس کا تعلق دل سے۔ البتہ بعض اوقات حسد کا اثر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ بندہ اپنے جو ہے نا جس سے محسود ہوتا ہے، جس سے وہ حسد کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ قتل بھی کر ڈالتا ہے۔ وہ ایک الگ چیز ہے کہ حسد کا انجام جب قتل کرتا ہے تو پھر خود بھی اندر ہو جاتا ہے، یا جو بھی اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ تو خیر، تو بعض چیزیں ہیں مہلکات، تو جتنی مہلکات ہیں نا ان سب کا سیکھنا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے دعوت اسلامی کی کتابیں باطنی بیماریوں کی معلومات، یہ باطنی بیماری میں آئے گا، تکبر ہو گیا، ریاکاری ہو گئی، عجب ہو گیا، خود پسندی ہو گئی، تو یہ اسی طرح حسد بھی، شماتت، یہ جو ہے نا یہ باطنی بیماریاں ہیں۔ تو ان کی بھی معلومات یہ ضروری ہے، لازم ہے کہ جب بندے کو معرفت حاصل ہوگی، جب بندے کو پتہ ہوگا کہ یہ چیز کرنا گناہ ہے، تو جب بھی جو ہے وہ انسان اس سے بچے گا۔ جب بندے کو پتہ ہوگا کہ اس کام کو کرنے سے مجھے نیکیاں ملے گی، میرا رب عز و جل خوش ہوگا، تو بندہ اس طرف راغب ہوگا۔ جب اسے پتہ ہوگا کہ اس کام کے کرنے سے میرا رب عز و جل مجھ سے ناراض ہوگا، تو وہ اس کام سے بچے گا۔ تو لہٰذا اس کام سے کب بچے گا، اور وہ کام کرنے والے کام کب کرے گا، اور نہ کرنے والے کاموں سے کب بچے گا؟ جب اسے دونوں کاموں کی معلومات ہوگی۔ لہٰذا نماز کے مسائل جاننے کے لیے نماز کے احکام کتاب کا مطالعہ کیجیے، ورنہ کہ دعوت اسلامی کے ہمارے دینی ماحول میں جو ہے وہ فیضان نماز کورس کروایا جاتا ہے، تو آپ جو ہے وہ اس میں تشریف لائیے، اور اس میں جو ہے وہ اپنی نماز وغیرہ کی درستی کر لیجئے۔ اگر کوئی غلطی ہوگی تو درست ہو جائے گی، ورنہ کیا کرنا ہے چیک کرا دیں۔ اسی طرح جو ہے وہ قرآن پاک یہ بھی ہمیں درست پڑھنا آنا چاہیے کہ نماز میں ایک آیت پڑھنا فرض ہے، اور یہ آیت ہمیں منہ زبانی پڑھنی ہے، مخارج کے ساتھ پڑھنی ہے کہ کوئی مخرج اس میں غلط نہ ہو۔ کہ حدیث پاک میں اقرأوا القرآن بلحون العرب، کہ الحمدللہ رب العالمین کو الحمدللہ رب العالمین ہی پڑھنا ہے۔ اب اگر کوئی رب العالمین کی جگہ، جیسے الحمدللہ رب العالمین کا معنی ہے تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اب اگر کوئی الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا، یعنی الف سے پڑھتا ہے آ کی جگہ، تو اب ترجمہ ہوگا تمام تعریفیں اس رب کے لیے کہ جو تمام تکلیفیں دینے والوں کا رب ہے۔ اب دیکھیے ایک حرف سے معنی تبدیل ہو گیا، اب جب معنی تبدیل ہوگا تو اب نماز بھی نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے، اور یہ سیکھنا چاہیے۔ اور قرآن یہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ اسے یاد کر لیتا ہے، جبکہ توریت شریف، زبور شریف، انجیل مقدس یہ صرف اور صرف انبیاء کرام علیہ السلام ہی کو یاد ہوا کرتی تھی۔ البتہ توریت شریف جو نا قارون کو یاد تھی، اور قارون یہ چچا زاد بھائی تھا، تو قارون جو تھا نا یہ توریت شریف ہی کے ذریعے اس نے سونا بنانا سیکھا۔ اب یہ گولڈ بناتا گیا بناتا گیا بناتا گیا، اتنا مالدار ہوا، اتنا مالدار ہوا، اتنا خزانہ ہوا کہ وقت آیا کہ اس کے خزانے کی چابیاں 40 اونٹ لے کر چلتے تھے۔ مگر جب زکوٰۃ کا حکم ہوا تو یہ نالائق خبیث اس نے زکوٰۃ کا انکار کیا، اس نے اللہ و رسول کا حکم اس نے جھٹلایا، تو کیا نتیجہ ہوا کہ یہ زمین میں دھسا دیا گیا اپنے خزانے سمیت، تا قیامت یہ اب دھستا ہی رہے گا زمین کے اندر۔ تو خیر قرآن پاک یہ ایسی کتاب ہے کہ مسلمان کا بچہ بچہ، ہمارا بچہ بچہ سے یاد کر لیتا ہے۔ یہ کتنی کیسی کتاب ہے، دیکھیں اس کی ضخامت دیکھیں، اس کے باوجود اچھا یہ یاد بھی حرف حرف کرتا ہے، یعنی کوئی حرف آگے پیچھے نہیں ہوگا، کوئی زبر زیر پیش کی غلطی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کتاب کو آسان کیا گیا کہ بچہ اسے یاد کر لے، اور یہ دین تا قیام قیامت رہے گا۔ اب دیکھیں کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا بچہ تو اسے اپنے سینے میں محفوظ کر لے، مگر ہم دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکیں، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو لہٰذا ہمیں
قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے آنا چاہیے۔ اور یہ دیکھیں کیسی کتاب ہے کہ اس کو ہاتھ میں اٹھایا ثواب عبادت، اس کو دیکھنا عبادت، اس کو چھونا عبادت، منہ زبانی پڑھے تب بھی ثواب، دیکھ کر پڑھے تو ڈبل ثواب، نماز میں پڑھے تو اس سے زیادہ ثواب۔ تو خیر ہمیں یہ قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ پڑھنے آنا چاہیے، ہمیں اس کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ کہ روایت میں آتا ہے کہ حاملین قرآن یعنی قرآن پڑھنے والے کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ قیامت کا دن 50,000 سالہ دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، سورج میل کے فاصلے پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی دہکتی بھی زمین ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی بھی ہوگی، باپ بیٹی سے جان چھڑا رہا ہوگا تو بیٹا ماں سے دور بھاگ رہا ہوگا، دوست دوست سے دور بھاگ رہا ہوگا، نفسا نفسی کا ایسا عالم ہوگا، مگر جسے عرش الہی کا سایہ مل گیا وہ موج میں ہوگا۔ تو لہٰذا اگر عرش الہی کا سایہ چاہتے ہیں، قیامت میں امن چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پیاری کتاب قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، اسے پڑھتے رہیں اور اس کے لیے وقت مخصوص کر لیں، اور یہ نیت کریں کہ ہمیں روزانہ اتنی تعداد میں جو اتنی آیات ہمیں پڑھنی ہے، یا ہمیں اتنا پارہ ہمیں پڑھنا ہے، یا ایک رکوع ہمیں روزانہ پڑھنا ہے۔ تو خیر قرآن پاک پڑھنے کا اپنے آپ کو عادی بنائیں۔ آپ انشاءاللہ الکریم یہ دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے نا دعوت اسلامی کے، تو انشاءاللہ الکریم آپ کا یہ ذہن بنے گا کہ ہم تلاوت قرآن کریں، ہم درود شریف پڑھیں، ہم نمازیں پڑھیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اب دیکھیے کوئی یہ نہ سوچے کہ اگر ہم دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائے، اگر ہم عبادت کریں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، تو نمازیں پڑھیں گے، تو دیگر معاملات کریں گے، تو ہم گھر کی دیکھ بھال کیسے کریں گے، کاروبار کیسے کریں گے، مال کیسے کمائیں گے؟ تو یہ پریشان نہ ہو، دیکھیں کہ اسلام ہی نے یہ لازم کیا ہے کہ شوہر پر عورت کا نان نفقہ واجب ہے، تو اس واجب کے ادا کرنے کے لیے آپ نے کمانا ہے۔ جب اسلام نے سارے اصول رکھیں گے، آپ نے تلاوت بھی کرنی ہے، ذکر و اذکار بھی کرنا ہے، آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے، آپ نے جو ہے وہ روزے بھی رکھنے ہیں، دیگر معاملات بھی کرنے ہیں، تو آپ کما بھی سکتے ہیں۔ کسب معاش، اس کے تو فضائل ہیں، کریں کسب معاش، پڑھیں اس کے حوالے سے کہ اس کو تو فضائل ہیں۔ تو کسب معاش کرنا، حلال کمانا، یہ بھی ہمیں اسلام ہی درس دیتا ہے۔ البتہ ان چیزوں سے اسلام روکتا ہے کہ جس سے مال خبیث ہو جائے، سود، کہ سود کے ذریعے مال آنے والا خبیث ہے۔ ہر وہ کام ہمیں کرنے سے بچنا ہے کہ جس سے بیع باطل ہو، یعنی پورا جو نا کتاب البیوع ہے، آپ پڑھیں بہار شریعت، اس میں آپ کو پورا جو ہے نا وہ ایک چیپٹر آپ کو ملے گا خرید و فروخت کے حوالے سے۔ تو یہ سارے رولز ہمیں اسلام ہی سکھاتا ہے کہ کس طرح چیز بیچنی ہے، کس طرح چیز خریدنی ہے، اور کس طرح مال بیچنا ہے، کس طرح مال خریدنا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ قانون تھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہمارے بازار میں صرف وہی آئے جو دین میں فقیہ ہو، یعنی جو سمجھ بوجھ رکھتا ہو نا دین کی، جو دین میں فقیہ ہو، جو عالم ہو، ہمارے بازار میں صرف وہی آئے گا، اس کے علاوہ اور کوئی زحمت نہ کرے۔ تو پتہ چلا کہ بازار کا تعلق بھی اسلام سے ہے، یہ خرید و فروخت کا تعلق اسلام سے ہے، مگر کب کہ جب آپ اسے شریعت کے مطابق کریں گے، تو اسلام کے مطابق کریں تو آپ کے لیے ثواب ہے، اگر آپ غلط طریقے سے کریں گے تو پھر وبال ہے۔ اب جب آپ غلط طریقے سے کیا اور حرام کا لقمہ پیٹ میں گیا خدا نخواستہ، تو پھر بندہ کہے گا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، مجھے عبادت میں مزہ نہیں آتا، مجھے جو نماز میں مزہ نہیں آتا، نماز میں دل نہیں لگتا۔ کیسے لگے گا نماز میں دل؟ کیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دل لگے گا؟ آپ کی دعا کا اثر کیوں ظاہر نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ پیٹ میں کیا ہے، جو پیٹ میں جاتا ہے بدن پر اسی کا ظہور ہوتا ہے۔ جب پیٹ میں اچھی چیز جائے گی، حلال کا لقمہ جائے گا، تو پھر عبادت میں مزہ بھی آئے گا، نماز پڑھنے کا شوق بھی ہوگا، سچ بولنے کا ذہن بھی ہوگا، نیکیوں کی طرف بندہ راغب بھی ہوگا، دنیا بھی اچھی گزرے گی اور آخرت بھی اچھی گزرے گی۔ خیر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے ماحول سے وابستہ رکھے، اللہ تعالی ہمیں اسلام اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خیر ہماری بات چل رہی تھی کہ ہر شخص پر حسب حال اس پر مسائل سیکھنا لازم و ضروری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے
تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہٹ جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا بہت بڑی خیانت ہے، جھوٹ ایمان کے مخالف ہے، اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والے کے لیے ہلاکت ہے، اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والا آسمان اور زمین کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ جہنم کی گہرائی میں گرتا ہے۔ جھوٹی بات کہنا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دروغ گوئی سے بچائے، سچ بولنے والا بنائے۔ مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سچ کے فوائد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو شخص سچ بولنے کا عادی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی اسے نیک کار بنا دے گا۔ سچ بولنے والے کی عادت اچھے کام کرنے کی ہو جائے گی، سچ کی برکت سے وہ مرتے وقت تک نیک رہے گا۔ سچ بولنے والا برائیوں سے بچے گا۔ جو اللہ کے نزدیک صدیق ہو جائے اس کا خاتمہ اچھا ہوگا۔ وہ ہر قسم کے یعنی سچ بولنے والا ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ دنیا بھی اسے سچا کہنے اچھا سمجھنے لگتی ہے۔ کس کو؟ جو سچ بولتا ہے۔ اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ جو سچ بولنے والا ہے تو اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ اور سچ ایک ایسا نور ہے جو سچ بولنے والوں کے دلوں کی ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ جس قدر انہیں اپنے رب عز و جل کا قرب حاصل ہوتا ہے اتنا ہی انہیں وہ نور حاصل ہوتا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ دیکھا آپ نے کہ سچ بولنے والے خوش نصیب افراد کیسے کیسے عظیم الشان فضائل اور دنیا و آخرت کے انعامات سے سرفراز ہوتے ہیں۔ آئیے ایک حکایت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے بعض اصحاب کے ساتھ سفر میں تھے۔ راستے میں ایک جگہ ٹھہرے اور کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا۔ اتنے میں ایک چرواہا یعنی بکریاں چرانے والا وہاں آ گیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آئیے دسترخوان سے کچھ کھا لیجئے۔ تو اس نے عرض کی میرا روزہ ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک تو سخت گرمی اور دوسرا تم پہاڑوں میں بکریاں چرا رہے ہو، پھر بھی نفل روزہ رکھے ہوئے ہو۔ تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ گزرے دنوں کی تلافی کر سکوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پرہیزگاری کا امتحان لینے کے ارادے سے فرمایا کیا تم اپنی بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں بیچو گے؟ ہم اس کی قیمت ادا کریں گے اور روزہ افطار کرنے کے لیے تمہیں گوشت بھی دیں گے۔ اس نے جواب دیا کہ یہ بکریاں میری نہیں میرے مالک کی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزمانے کے لیے فرمایا، اس کا امتحان لینے کے لیے فرمایا مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا جو نا ان میں سے ایک کو لے گیا ہے۔ تو اس غلام نے کہا تو پھر اللہ کہاں ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے اور وہ تو حقیقت کو جانتا ہے اور اس پر وہ میری پکڑ فرمائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تو اس کے مالک سے یعنی وہ جو بکریوں کا مالک تھا اس غلام کا جو مالک تھا اس سے یہ غلام بھی خریدا اور اس کی ساری بکریاں خرید لیں، اور پھر یہ جو چرواہا تھا جو غلام تھا اسے آزاد فرما دیا، اور جو بکریاں خریدی تھی وہ بکریاں بھی اس غلام جس کو آزاد کیا اس کو عطا فرما دیں۔ یہ دیکھیں سچ کا انعام بعض اوقات دنیا میں بھی مل جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچ گو بنائے، اللہ تعالی ہمیں دروغ گوئی سے بچائے۔ آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں